بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اسمانی من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ان دو ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو ناموں کو تجویز کیا. یہ کتنا بڑا شرف ہے. سما نفسہ المؤمن، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا المؤمن. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کا نام رکھا المؤمنون. سما نفسہ المسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا المسلم. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کا نام رکھا المسلمون. کتنا بڑا شرف. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا عیسیٰ انی رافعک الی ثم اہبطک، کہ ہم آپ کو آسمان کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ زمین کو اتاریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: باری تعالیٰ یہ کیسے، یہ کیوں؟ تو یہ فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جا کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کے کارناموں کو دیکھو. اتنا بڑا شرف اس امت کو ملا ہے. فرمایا سب سے اخیر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. کتنا بڑا شرف. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت بنایا، اور آخری امت بنانے سے اللہ تعالیٰ نے دو کرم فرمائے. ایک یہ کہ قیامت کا انتظار ہمارے لیے کم ہو گیا. جیسے کہ انتظار یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. یعنی قیامت ہمارے نسلوں پر قائم ہوگی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک جو دنیا سے گئے ہیں، ابھی تک قبروں میں ہیں قیامت کے انتظار میں. ہمارے لیے قیامت کا انتظار کم ہو گیا. ایک آدمی بس اسٹاپ پر پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد ابھی پہنچتے ہی آدھی منٹ کے بعد بس آ جاتی ہے، آدمی سوار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. انتظار کرنے کا اس کو یعنی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن پہنچا اور پتہ چلا کہ ابھی ابھی بس نکل گئی، اب دوسری آئے گی گھنٹے کے بعد. انتظار کرنا مصیبت بن جاتا ہے. ایک آدمی کسی اسٹور میں چلا گیا اور وہاں ساری چیزیں جو ہے ٹرالی میں جمع کر کے اسکین کرانے کے لیے آیا، تو دیکھا بہت لمبی کیو ہے. لیکن اسٹور کا جو مینیجر ہے اس نے دیکھ لیا اور اس کو اشارے سے بلایا: بھائی تم ادھر آ جاؤ آگے. اور بالکل آگے بلا کے سب سے آگے نکال کے سارا تمہارا سامان اسکین کروا کے جلدی سے فارغ کر کے تم کو بھیج دیا. اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے دوسری امتیں جو ہیں ان کی آنکھیں اونچی کر کے دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں. کتنا بڑا شرف. تو ایک احسان تو اللہ تعالیٰ نے آخری امت اس کو بنانے سے یہ کیا ہے کہ قیامت کا انتظار کم ہو گیا. اور دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ پچھلی امتیں جو دنیا میں آئی تھی ان کے جو کرتوت تھے، ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو عذاب تھے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے بعد کسی کو آنا نہیں ہے. الا ان عادا کفروا ربهم الا ان ثمود کفروا ربهم فلما جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. یہ پہلی امت کو جو اللہ کے عذاب آئے اس کو بیان کیا، اور اس امت کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس امت کے بعد کسی کو آنا نہیں. پہلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ ایک نیکی کی، ایک نیکی کا ثواب. ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب. یہ امت ایک نماز پڑھے گی، 10 نمازوں کا ثواب. 1 پاؤنڈ صدقہ کرے گی، 10 پاؤنڈ صدقہ کرنے کا ثواب. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ذات نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر. تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ جو آپ کی امت میں سے کسی کو قرضہ دے گا یا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹربل کر کے واپس کرے گا. آخر میں فرمایا اللہم زد امتی، اور بھی میری امت کے لیے زیادہ کر. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کی امت میں جو لوگ صبر کریں گے ان کو جو حساب ملے گا، جو بدلہ ملے گا، وہ بغیر حساب کے ہوگا. اگلی بات یہ سمجھنی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ساری فضیلت اس امت کی کیوں ہے؟ یہ ساری فضیلت اس امت کے لیے کیوں ہے؟ فرمایا اس امت کے لیے ساری فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کوئی کام رکھا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری پر آنا ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے طور پر دیندار بننا ہے، اور دین دنیا میں پھیلے اور دین دنیا میں چمک جاوے، اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانا ہے. یہ جتنے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، جان کے اور مال کے، یہ دین ہی کے لیے دیے جاتے ہیں. ہاں، کوئی آدمی اگر اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس کو پوری اجازت ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کو اپنا حساب صحیح کرنا ہے کہ جب یہ ساری طاقتیں اور اسباب دین ہی کے لیے دیے گئے ہیں تو دین پر لگے. اگر دین پر لگائیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج ہماری ترتیب الٹ گئی ہے. آج ہمارا جان اور مال دین پر نہیں لگ رہا ہے. آج ہمارا مال اسراف میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگی مہنگی بھی ہو گئی اور مشکل بھی ہو گئی. اور یہ تو قاعدہ ہے کہ جب جان اور مال کا استعمال غلط ہوگا تو زندگیاں مشکل ہو جائے گی، اور جب جان اور مال کا استعمال صحیح ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی آسان کر دے گا. لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا مال اسراف میں جا رہا ہے، فضول خرچیوں میں جا رہا ہے. کھانے کے فضول خرچ، سواریوں کے فضول خرچ، مکانوں کے فضول خرچ، شادیوں کے فضول خرچ، یہ آفتیں ہیں جس کی وجہ سے محتاج کے محتاج. اور حضرت فرماتے تھے کہ محتاجگی بھی نئے ماڈل کی. ایک تو پرانا ماڈل ہے کہ جھولی بچھا کر بیٹھ گیا اور کہتا اللہ کے نام پہ دے دو. ایک تو نیا ماڈل ہے کہ دیکھنے میں لگے کہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب آدمی ہے، لیکن اندر میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں یہ مالدار آدمی. یہ تو حدیثوں میں، روایتوں میں ہے کہ جب مالوں میں اسراف ہوگا تو بے برکتی آئے گی، اور جب مسلمان کا مال قربانیوں پر لگے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے گا. یہ وعدے ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں.
آج ہر شکل ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. گھر میں شادی آئی، مصیبت بن گئی. کیوں بھائی؟ شادی مصیبت کی چیز ہے کہ خوشی کی چیز ہے؟ خوشی کی چیز ہے، لیکن مصیبت بنی ہوئی ہے اس لیے کہ راستہ بدل گیا. ضرورت کے لیے مکان بنانا ہے تو مصیبت بن گیا اس لیے کہ راستہ بدل گیا ہے، لائن بدل گئی ہے. فرمایا لائن کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوگی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی آسان کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تنگی اور مصیبت والی زندگی کو برکتوں والی زندگی پر لانا ہے. اور برکت آتی ہے قربانیوں پر. فرمایا ایک دور قربانی والا تو اگلا دور برکتوں والا، ایک دور اسراف والا تو اگلا دور تنگی والا. اس سے نکل کر اپنی جان اور مال کو لگانا ہے دین کے پھیلانے پر، عبادتوں پر، دوسروں پر احسان کرنے پر اور اپنی ضروریات پر. بس یہ آسان پروگرام ہے. بس یہ مسلمان کا زیادہ سے زیادہ مال لگے گا دین کے پھیلانے پر، عبادتوں پر کہ نماز پوری، زکوٰۃ پوری، حج پوری، اور مال لگے گا دوسروں پر احسان کرنے پر کہ بھوکا ملا اس کو کھلا دیا، پیاسا ملا اس کو پلا دیا، ننگا ملا اس کو پہنا دیا. اس کو کہتے ہیں احسان. اور ہماری شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ احسان کرو. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے امت کو اس پر لانا ہے تاکہ وہ اپنا کام کرے، اور جب وہ اپنا کام کرے گی تو وہ دین کی برکتوں کو دیکھے گی اور اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں اور تائیدیں شامل حال ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی دوست بنائے گا. یعنی دشمن یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والا بنے گا. اور سیرت میں اس کی مثال ملتی ہے. ایک آدمی جا رہا ہے ننگی تلوار لے کے جان لینے کے لیے، لیکن جب گیا اس ماحول میں جس ماحول میں دین کی محنت ہو رہی تھی، جب واپس آیا تو جان اور مال لگانے والا بن کے آیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، حالات کی درستگی کا تعلق اللہ نے دین میں رکھا ہے. اس لیے ایک ایک گھر میں جا کے اور ایک ایک مسجد میں کھڑے ہو کے اس کی دعوت دینا ہے، سفر میں، حضر میں، اور دعائیں کرنی ہے کہ ہمارے حالات کی درستگی اللہ نے دین میں رکھی. اطاعت میں کتنا چین ہے ہم نہیں جانتے، دین میں کتنا سکون ہے ہم نہیں جانتے، وہ تو کرنے سے پتہ چلے گا. اس لیے یہ مجمع تو آج فیصلہ کرے زمین کے اوپر، ہم زمین پہ فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمان میں فیصلہ کرے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جب ایمان تیار ہوگا تو پھر گناہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، گناہ اس کو ڈنڈ مارے گا. یہ پکی بات ہے، کوئی کر کے دیکھ لے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چوبن پیدا کرے، جیسے پھانس چوبن پیدا کر دی. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جب ایمان تیار ہوگا تو گناہ جو ہے وہ چوبن پیدا کرے گا کہ میں فلانے کا نقصان کر دیا، میں نے فلانے کو تکلیف پہنچائی، میں کل خدا کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ نیکی کے ذریعے سے خوشی پیدا ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ فلانا نیک کام میرے ہاتھ سے ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ فلانے بندی کی حاجت مجھ سے پوری ہو گئی. اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. جب تیری نیکی تیرے اندر خوشی پیدا کرے
اور تیرا گناہ تیرے اندر رنج و ملال پیدا کرے تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان تیار ہو گیا، ورنہ تو ہوش میں نہیں ہے، نہ تجھے اپنی گناہ کی فکر ہے، نہ تجھے اپنے گناہ کا رنج ہے، تو ہوش میں نہیں ہے۔ جسے پیا ہوا آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جسے فرمایا یہ نشے اتارنے ہیں، اور جب دعوت کی مبارک محنت پر آئیں گے تو یہ نشے اترتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ تبلیغ یہ تقریر کا نام نہیں ہے، یہ تو زبردست ایمان و عمل کی بنانے کی محنت کا نام ہے۔ اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر کی بہت جلدی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے بارے میں فکر مند بن جاتا ہے۔ اور کوئی طاقت نہیں ہے جس کو اقرار کراوے سوائے اللہ کے خوف کے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف آ گیا اس کا بیڑا پار، اس لیے کہ وہ خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا، اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اب وہ صحیح چلے گا، اور اسی حالت میں موت آئی تو مغفرت ہو جائے گی، اسے کہ ڈرتے ہوئے مرا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کو نہیں دیکھا، قبر کے حوال کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن صحیح حدیث جو ہمارے پاس پہنچی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو ڈھالا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین تیار ہو جائے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر کھڑا کر دے۔ جیسے بیمار آدمی اب کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، نیند بھی آتی ہے، تو کہا جائے گا اس کا علاج ہو گیا۔ لیکن بیچارے کو بھوک نہ لگے، نیند نہ آوے، چلے تو سر چکرا جاوے، اعضاء و جوارح کے اندر درد شروع ہو جاوے، تو کہا جائے گا اس کا علاج نہیں ہوا، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم سب کو اپنی علاج کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین پیدا ہو جاوے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کھڑا کر دے کہ یہ تو میرا اللہ کا حکم ہے، اور اس پر تو میرے اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ جو وعدے آئے حدیث پاک میں، اس کے شوق کے اندر ہم حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ مقصد ہے ہماری اس محنت سے کہ وعدوں کے شوق کے اندر ہم حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ایسا ایمان تیار ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بیڑا پار ہے، ورنہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، زندگی دھوکے میں ہے۔ اگر ایسا ایمان پیدا نہیں ہوتا کہ وعدوں کے شوق کے اندر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاوے تو ہم دھوکے میں، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ اور یہ سارے بلبلے ہیں، جیسے پانی میں بلبلے ہوتے ہیں، نہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، رنگین بھی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھٹ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سارے بلبلے ہیں، یہ کاروبار کا بلبلا، یہ عہدے کا بلبلا، یہ کرسی کا بلبلا، یہ ڈگری کا بلبلا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کا رخ اس محنت کے ذریعے سے حکموں کی طرف لانا ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ کام تو ایسا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ چوروں کو بھی پرہیزگار بناوے، اور صرف پرہیزگار نہ بناوے بلکہ اپنی جان اور مال کو صحیح لگانے والے بناوے۔ اس کام کا بڑا اثر ہے، اس کام کا اثر آج ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کا اثر غیروں تک ہے۔ یہ سفید چمڑے والی جو بال پھر رہے ہیں ان پر بھی اس کام کا اثر ہے۔ یہ بلیک پول کی بات کرتا ہوں، ہمارے بلیک پول کی آپ کے قریب ہے، وہاں پہ ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب تھے جو ہارٹ سرجن تھے۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت وہاں کام کر رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تعاون فرماتے تھے، گشتے کر ہمارے ساتھ شام کو، صبح پورے دن جو ہوتے ہیں وہ یعنی تھیٹر کے اندر، اور شام کو فارغ ہونے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گشت میں لگے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کل صبح میں تھوڑا آپ کی ملاقات نہیں کر سکوں گا، کل میرا کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہے۔
ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ فارغ ہو اس کے بعد آ جانا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کا آپریشن تھا کسی کا، اس آپریشن سے فارغ ہوئے ہیں، گھر پہ آئے ہیں، اور شام کو ہمارے ساتھ گشتوں میں۔ دوسرے دن میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا مریض کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب وہ تو وارڈ میں چلنے بھی لگ رہا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے ان لوگوں کا، آپ کے پاس آتے رہتے ہیں؟ وہ کہتے کیا بتاؤں، اس کام کی برکت سے کیا بتاؤں کہ میں بھی ہوں، میرے ساتھ ایک انگریز بھی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بھی سرجن ہے، لیکن جتنے مریض آتے ہیں وہ سب یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا آپریشن تو یہ مسلمان کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بات سمجھ میں نہ آئے، کام وہ بھی کرتا ہے، کام میں بھی کرتا ہوں، مجھے کیوں ترجیح دے رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ ایک مریض کو پوچھ لیا کہ وائی می، وہ دوسرا کیوں نہیں؟ تو اس مریض نے یہ جواب دیا کہ وی فائنڈ یو اے گاڈ فیئرنگ مین، کہ تو وہ آدمی ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس کروائیں۔ تو ہمارے اس کام کا بڑا اثر ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یعنی آج ہم اپنی جان اور مال کے اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ میری جان ہے، میں جہاں جہاں استعمال کروں، یہ میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہے دیکھوں، یہ میرے کان ہیں، جو چاہے میں سنوں، یہ میری زبان ہے، جو چاہے میں بولوں، یہ میرا اعضاء و جوارح ہیں، جیسے چاہے میں استعمال کروں، اور یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہے اس کو خرچ کروں۔ بزرگوں سے ہم نے یہ سنا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے امت کو اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں کہ امت نے یہ سوچا ہے اور سمجھا ہے کہ مال میرا ہے، ہم اس کے اندر آزاد ہے، جان میری ہے، اس میں ہم آزاد ہے۔ نہیں، ہم آزاد نہیں، اس غلط فہمی سے ہم امت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جب حکم کی پابندی آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے احکامات کی برکتیں دکھائے گا دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا ہمیشہ کی۔ دونوں چیزیں ملے گی، حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے دنیا میں برکتیں آئے گی، اور مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بدلہ دے گا۔ زندگی میں جتنے احکامات پورے ہوتے چلے جائیں گے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا چلا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، آج ہم جو ہے ہمارے ہوسوں کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے نشہ کر گیا، نشہ، اس سے صحیح بات اندر نہیں اتر رہی ہے، نشہ چڑھ گیا، صحیح بات اندر نہیں جا رہی ہے۔ لیکن یہ نشہ ایسا نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو، اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے کی مجاہدے اور محنت کریں گے، ہم ان کے لیے ہمارے راستوں کی ہدایت کریں گے، ہدایت ملے گی، نشہ اتر جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں جب حکموں والی محنت نہیں ہوگی اور حکموں والی محنت کا ماحول نہیں ہوگا تو دنیا کے باطل کا نشہ چلے گا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے ہی فرمایا کہ یہ میرے صحابہ، اس وقت تم ایسی حالت میں ہو کہ کرنے کی کر رہے ہو اور نہ کرنے کی چھوڑ رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کرنے کی نہیں کرو گے اور نہ کرنے کی کرو گے، اور بالکل بے عین ہی یہی زمانہ چل رہا ہے۔ احسان کرنے کا حکم تھا، احسان کرو، لیکن احسان نہیں کرے گا، نقصان دے گا۔ صدقہ کرنے کا حکم تھا، صدقہ کرو، لیکن صدقہ نہیں دے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کرنے کی نہیں کرو گے اور نہ کرنے کی کرو گے، اور تمہارے اوپر دو نشے چڑھ جائیں گے۔ نشے والا آدمی کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کا بولنا بھی غلط، سمجھنا بھی غلط، دیکھنا بھی غلط، بلکہ اس کا چلنا بھی غلط، اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ پیا ہوا ہے۔ اس طرح امت کے اوپر جو ہے باطل کا نشہ چلے گا، دو نشے چلیں گے۔ ایک نشہ کون سا؟ ایک نشہ جہالت کا نشہ۔ جہالت کا نشے کا کیا مطلب؟ کسی چیز سے ان پڑھ ہونا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ حقیقت سے ناواقف ہونا،
کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے اسباب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ عزت دیا کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ذلیل کیا کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ دل کا چین و سکون دیتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں جس پر اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں دیتے ہیں۔ اس سے بھی خبر ہونا، ایک نشہ تو یہ چلے گا، اور دوسرا نشہ یوں فرمایا عیش کی محبت کا نشہ، عیش کی محبت کے اندر مارے پھر رہا ہے کہ مجھے عیش مل جائے، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، عیش کی محبت کے لیے مارے پھر رہا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت ناگوار ہے، اس لیے کہ نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ کی استعمال کی جا رہی ہے اور اسی کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایک محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے یہ نشے اترتے ہیں۔ فرمایا نشے اتارنے کے لیے دنیا میں دو طاقتیں، ایک طاقت تو کون سی؟ موت۔ ہاں، یعنی جو ہی موت کی نشانات اور اثرات اور علامتیں ظاہر ہو گئی، بڑے سے بڑے طاقتور کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دی۔ نشہ اتارنے کے لیے موت کا پنجہ میرے بھائی بڑا سخت ہے، اور یاد رکھنا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فنا کا اعلان کر چکا ہے، کل من علیہا فان، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، واپس جانا اس کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا پیغام لے کے آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کھے جلا لی اور زور سے ایک تماچا رشید کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتے کی آنکھ ختم ہو گئی۔ وہ فرشتہ واپس گیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور فرمایا باری تعالیٰ، آپ نے تو مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا جو بالکل مرنا نہیں چاہتا، بالکل مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی شکایت کو سن کے ان کی آنکھ کی اصلاح کر دی اور اس کی کہا دوبارہ جاؤ میرے بندے کے پاس اور ان سے یوں کہو کہ اگر تم زیادہ جینا چاہتے ہو دنیا میں تو بیل کی پیٹھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھو یا دو ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کی عوض کے اندر ہم آپ کو 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ یہ خبر لے کے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے جواب دیا کہ اس کے بعد تو موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی موت ہی ہے، تو ابھی کیوں نہ چلا جاؤں، اس کے بعد موت کے آغوش میں چلے جاؤں۔ اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نہیں بچے گا، سب کو یہاں سے جانا۔ جو ہی ماہرین نے یوں کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کی امید نہیں ہے، جو چاہے کر لو، جو چاہے کھا لو، بس ہوش اڑ جاتا ہے اسی وقت اور پیروں کے نیچے زمین ہٹ جاتی ہے۔ تو نشے کو اتارنے کے لیے ایک طاقت میرے بھائیوں موت کی، لیکن موت آوے اور کسی کا نشہ اترے یہ تو کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کو فائدہ نہ ہم کو فائدہ۔ فرعون کا بھی نشہ اتر گیا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا۔ اس سے پہلے تو مصر والوں سے یوں کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ تمہارا اور کوئی خدا نہیں ہے، لیکن جو ہی ڈوبنے لگا، وہ تو نشے میں بول رہا تھا، لیکن جو ڈوبنے لگا اور موت سامنے آ گئی، اب نشہ اتر گیا تو کہنے لگا کہ میں بھی اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس خدا کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اب نشہ اترنے سے کیا فائدہ، نہ اس کو فائدہ نہ ہم کو فائدہ۔ ہم تو ہمارے دشمن کے لیے بھی نہیں چاہیں گے کہ موت کے وقت اس کا نشہ اترے۔ اس لیے موت اگرچہ نشہ اتارنے کے لیے ایک زبردست طاقت ہے، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طاقت ہمارے پاس ہے اور یقینی راستہ ہے نشہ اتارنے کے لیے، وہ کون سا؟ وہ یہ حکم والی محنت۔
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دعوت دیں گے اور اس سے نشے اتر دیں گے. چاہے کتنا گنہگار ہو، چاہے کتنا بگڑا ہوا ہو، لیکن حکموں والی محنت پر آیا، اس کا نشہ اتر گیا، اس کی زندگی بدل گئی. اب گناہوں کی طرف نہیں دعوت دے گا، اب اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دے گا. اب دنیا کی طرف دعوت نہیں دے گا، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دے گا. ہم آپ کو کیسے کیسے قصے سنائیں گے. ہمارے وہاں ایک مرتبہ میں فجر کی نماز کے لیے آیا، صبح کا وقت تھا. ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا. بسترا اس کا ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے تھیلی کے اندر، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ایک ہاتھ میں پیلو تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کی رضائی تھی. وہ جا رہا تھا لیکن وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، وہ رو رہا تھا. تو دروازے کے پاس میری ملاقات ہوئی. میں سمجھا نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو میں نے جس کو کھڑا کر دیا. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اور زیادہ رونے لگا. وہ یا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی. میں نے پوچھا بھائی رونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے میں آیا تھا صرف 10 دن کے لیے، اب میں جا رہا ہوں مزید تیاری کے لیے تاکہ میں مزید وقت لگاؤں. تو میں نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے یہاں پہ آنے کے بعد میری آنکھیں کھلی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری اتنی عمر گزر گئی لیکن صبح کا ناشتہ میرا بغیر شراب کے نہیں ہوا. یہ مثال ہے نشے کے اترنے کی، کہ حکموں کی محنت پر آئے گا، نشے اس کے اترتے چلے جائیں گے. فجر کے بیان میں ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، جوان آدمی ہے اور رو رہا. بیان کرنے والے ساتھی یوں سمجھے کہ ہو سکتا ہے کوئی رلانے والی خبر آئی ہو گھر سے، اس لیے بیچارہ رو رہا ہے. بیان کے بعد اس کو قریب بلایا اور بلا کے پوچھا بھائی رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو آپ؟ ایسی خبر آئی جو رلانے والی ہو؟ فرمائے نہیں، رلانے والی کوئی خبر نہیں آئی. بات یہ ہے کہ آج میرا چلہ پورا ہو رہا ہے اور ہوں میں درزی، اور میری پوری زندگی آج تک ہی غلط گزری ہے کہ جتنے لوگ کپڑے سلانے کے لیے آئے میں انہیں سے کپڑے چرا لیا کروں. ساری عمر میری ایسے ہی گزری ہے. یہاں تک یہ جو کپڑے میرے بدن پر ہے یہ بھی ناجائز. میں اللہ کے راستے میں نکلا چلے کے لیے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا میں نے بیانات کو سنے، بزرگوں کی صحبت میں رہا. یہ نشہ اترا، اب اپنے بارے میں خوف زدہ ہو گئے. اور یہاں تک میں نے سنا کہ اگر 10 روپے کا کپڑا ہو اور اس میں سے 9 حلال ہو 1 حرام ہو، اس کو پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی قبول نہیں. کیوں بھائی ناپاک پانی سے کوئی آدمی وضو کرے گا، اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتے ہیں. تو وہ رو رہا. تو سمجھانے والے نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اب تم توبہ پر آئے ہو، تم ندامت پر آئے ہو، اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو کہ تم واپس جاؤ اور تمہارے پاس جن لوگوں نے تمہارے پاس کپڑے سلائے ہیں ان کے نام تو ہوں گے نہیں رجسٹر کے اندر. نام لکھنے کے لیے نام لکھنا پڑتا ہے نہیں. تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ ان کا حق ادا کر دیں گے یا تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے. اس لیے یہ تو حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. چنانچہ اس کو وہ راضی ہو گیا اور راضی ہو کے گیا وہ، اور جا کر ایک سے ملاقات کی. اللہ کا کرنا کہ سب نے اس کو معاف کر دیا. اب کہتا ہے اب یہ چلے گی تجارت سچائی کے اوپر. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو نشے کے اترنے کی، کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے نشے اتارتی ہیں اور کیسی کیسی تبدیلیاں ان کی زندگیوں میں آتی ہیں. اس مبارک محنت کے ذریعے سے دکانیں نہیں چھوڑوانی، اس مبارک محنت کے ذریعے سے کاروبار نہیں چھوڑوانا، بلکہ وہ نشہ اتاروانا ہے، وہ ایمان تیار کروانا ہے تاکہ دنیا میں ایمانی زندگی گزارے. پہلے دکان پر کھڑا رہتا تھا، جو بھی آیا جو مانگا دے دیا، اس لیے کہ وہ ایمانی کیفیت نہیں بنی تھی. اب جو کوئی لینے کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہے تو صحیح، لیکن آج کا نہیں ہے کل کا ہے، جس کا اندر کا ایمان بلا رہا ہے.
اس محنت کے ذریعے سے دکانیں نہیں چھڑوانی، کاروبار نہیں چھڑوانا، بلکہ وہ ایمان تیار کروانا تاکہ دنیا میں ایمانی زندگی گزارے اور ایمان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایمان کا حق کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا حق یہ ہے ایمان کو دنیا میں پھیلانا، یہ ایمان کا حق۔ لوگ آج دنیا میں مال پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مال پھیل رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ محنت ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلے گی۔ مال کی دنیا میں پھیلانے سے خیر نہیں پھیلے گی، بلکہ اس کی محبت میں لوگ لڑیں گے۔ ہمارے پاس جو محنت ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلے گی، تو اب اپنا مال دوسروں پر لگائیں گے، لڑیں گے نہیں بلکہ اپنا مال دوسروں پر لگائیں گے۔ اس کے لیے صحابہ کی زندگی پیش کی جائے گی۔ صرف 2 کا کھانا ہے اور دربار رسول سے مہمان کو لے کے آئے ہیں اور گھر کا چراغ بجھایا جا رہا ہے اور مہمان کو کھلایا جا رہا ہے، اور کھانے والے کو احساس نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کے ننھے منھے بچے کو بھوکا سلایا گیا ہے، یہ احساس نہ ہونے دینے کے لیے گھروں کے چراغوں کو بجھایا ہے۔ اور پھر اس کو احسان نہیں سمجھا کہ ہمارا تم پر بہت بڑا احسان ہے، بلکہ اس کو سرمایہ سمجھا ہے کہ میری سکرات کو آسان کرانے والی، میری قبر کو نورانی اور روشن بنانے والی، حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ دلانے والی، پرصراط پر مجھے بجلی کے کڑک کے مانی پسار کروانے والی، حوض کوثر پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے پر ملانے والی، اور مجھے ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل کروانے والی، اگر میرے پاس کی دولت ہے تو یہی دولت ہے۔ اپنا مال دوسروں پر لگایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنے اسباب کی جو اللہ نے دی ہیں اس کی ترتیب بنا دی۔ یہ فرمایا اس کے ذریعے سے جب ایمان بنے گا، جان اور مال لگانے سے جو ایمان تیار ہوگا اس کی برکتیں تو الگ۔ اس کے بعد زندگی آئے گی اطاعت پر، زندگی آئے گی اطاعت پر، پھر نمازیں نہیں چھوڑے گا، پھر اپنی قضا کی ہوئی نمازوں کو پوری کرے گا۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ اس کام میں لگنے کے بعد لوگوں نے 22 سال کی نمازوں کی قضا کی ہے اور 18 سال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ زبردست محنت نشے اتارنے والی ہے۔ پھر اطاعت کی برکت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ نماز قائم کرنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا نماز قائم کرنے کی وجہ سے ان کے اخلاق کا بگاڑ سدھر جائے گا۔ اخلاق کا بگاڑ اللہ تعالیٰ سدھار دیں گے اس محنت کے ذریعے، نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی مزاج کے اندر جو بے حیائی اور برائی آئی ہے، نماز اس کو ختم کر دے گی۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اور یہ ہوگا کہ ان کے روزیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے گا۔ آج برکت کو ہم سمجھے نہیں، ہم نے زیادتی کا نام برکت رکھ دیا ہے کہ 20 تھے 40 ہو گئے، یہ برکت نہیں، یہ تو حساب ہے۔ برکت تو بغیر حساب کے ملتی ہے، بغیر حساب کی۔ ایک نہیں ماننے والا ہے یعنی غیر ہے، اس کی تنخواہ 10,000 تھی اب 20,000 ہو گئی، تو کیا اس کو کوئی برکت کہے گا؟ غیر کے لیے برکت کہاں ہوتی ہے؟ برکت تو ایمان والے کے لیے ہوتی ہے، اور برکت تو بغیر حساب کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پھر عقل والے اور مال والے جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہے۔ گویا کہ صحابہ کے اندر شیخ الحدیث کا درجہ ہے ان کا، لیکن زندگی انہوں نے بہت فاقے میں گزاری ہے، بھوک میں گزاری ہے، لیکن صحیح گزاری۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی، تھیلی اس میں کھجوریں تھی، کھجوریں
یہ فرمایا ابو ہریرہ اس کو کھاتے رہو کھلاتے رہو، اس کو کھاتے رہو اور کھلاتے رہو، لیکن اس کو کھول کے نہیں دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ ٹھہری، میں نے اٹھا لی اور میں گھر پہ لے گیا اور اس کو لٹکا دیا میں نے، اب جو میرے پاس آوے اس کو بھی کھلاؤں اور خود بھی کھاؤں۔ فرماتے یہ سلسلہ میرا چلتا رہا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور میرا سلسلہ وہ چالو، خود بھی کھاؤں دوسروں کو بھی کھلاؤں، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ اور میرا یہ سلسلہ چالو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے استاد تھے، سے بہت سارے لوگ ان کے پاس حدیث سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو خود بھی کھاوے اور دوسروں کو بھی کھلاوے۔ کتنا زبردست فیض قائم ہوا ہے اور جنت کا نمونہ قائم ہوا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو ہمیشہ چلتا رہے۔ علماء تفسیر نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک پھل کو اٹھا لیا درخت کے اوپر سے، ابھی تو اٹھا کے نیچے ہی لایا اور دوسرا پھل وہاں پہ آ جائے گا۔ کتنا زبردست فیض چالو ہوا کہ بغیر کمائے اللہ تعالیٰ کو کھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور یہ رہا تقریباً 12 سال۔ اس کے بعد امت میں ایک فتنہ قائم ہوا جس کی وجہ سے خلیفہ برحق کی شہادت ہو گئی اور اس وقت میری یہ تھیلی بھی کٹ گئی۔ تو فرماتی تھے کہ مجھے 2 غم لاحق ہوئے ہیں، ایک تو کہ خلیفہ برحق کی شہادت اور دوسرا یہ فرمایا کہ میری یہ تھیلی کٹ گئی۔ اتنا زبردست فیض قائم ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 12 سال، یہ فرمایا 25 سال ہوئے، 25 سال تک اللہ تعالیٰ مسلسل ایسے کھلاتے چلے گا۔ یہ تو ایمان کی باتیں ہیں، تو ایمان کی مجلسوں میں سمجھ میں آتی ہے، باقی کہ 12 آدمی کسی کے سامنے کرے گا تو وہ ہزاروں اعتراض کرے گا۔ تو عرض میں یوں کر رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں کو کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی اطاعت پر آئے گی اور اطاعت کے بعد جو ہے اطاعت کی برکت اپنی زندگی میں دے گی۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے اور بیماریوں سے حفاظت کرے گا اور ان کے مال کو اللہ تعالیٰ پانی اور آگ سے حفاظت کرے گا۔ آج ہم اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان اعمال کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے، حالانکہ جتنے بھی اعمال ہیں احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ بندوں پر رہتی ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ یہ غریب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری ضرورت ہے۔ جیسے کپڑوں کی دھلائی یہ دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری ضرورت ہے، مجھے اپنے کپڑے پاک کرنے ہیں، صاف کرنے ہیں۔ زکوٰۃ یہ میری ضرورت ہے تاکہ میرا مال جو حقدار تک پہنچے اور میرا مال پاک ہو جائے۔ یہ فرمایا صدقہ کرنے کی وجہ سے یہ فرمایا بلائیں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، صدقہ اور دعا کے ذریعے سے بلاؤں کو اللہ دور کرتا ہے۔ اوپر سے جو بلا آنے والی ہوتی ہے بندہ نیچے سے دعا کرتا ہے، جس کی دعا اوپر جاتی ہے وہ بلا کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ آنا چاہتی ہے اور یہ اوپر اس کو آنے نہیں دیتی دعا، دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے کہ بندہ دنیا میں زندگی گزار کے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اطاعتوں کی برکت بتا رہا ہوں، اطاعت پر اللہ تعالیٰ کیا کیا برکت دینے والے ہیں۔ یہ فرمایا حاجی فرمایا یہ فقیر نہیں ہو سکتا، حج کے بعد محتاجگی بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ روزہ فرمایا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، یہ تو عبادتیں ہوئی۔ آگے معاملات، معاشرت، اس کی برکتیں الگ۔ معاشرت کا معنی آپس کا رہن سہن، معاملات کا معنی آپس کا لین دین۔ یہ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو تو تمہاری عمر کے اندر اور روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتے۔ اپنی والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ اپنی نظروں کی اور نیتوں کی حفاظت کرو
تمہاری عورتیں جو ہے پاک دامن رہے گی، یعنی ان کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان و یقین لانا یہ ہماری زندگی کا بہت اہم سبق ہے، اس کو یاد کرنا ہی سبق ہے۔ صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو یقین کے راستے سے، یا یوں فرمائے دین پر چلنا ہم نے یقین کے راستے سے سیکھا ہے، کہ جن باتوں میں اللہ نے فرمایا کہ کامیابی، اس کا یقین کیا کسی میں کامیابی، اور جن باتوں میں اللہ نے فرمایا ناکامیابی، اس کا یقین کیا ہم نے اس میں ناکامیابی۔ اس کے ذریعے سے ہم نے دین پر چلنا سیکھا۔ جیسے آگ میں ہاتھ رکھنے سے ہاتھ جل جاتا ہے اور پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اس کا یقین ہم سب کو، اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں یقین، کہ جن میں بتائی کامیابی اس میں کامیابی، اور جس میں بتایا ناکامیابی اس میں ناکامیابی۔ یقین کے راستے سے صحابہ نے جو ہے دین پر چلنا سیکھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن صدقے کے لیے خود جاتے ہیں، ٹھوکریں کھا کھا کے جاتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم کو دے دیا کرو، ہم پہنچا دیا کریں گے، آپ جا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہیں آپ کو گر جائیں گے۔ فرمائے نہیں، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے مستحقین کو صدقہ پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو ہمارے نبی جو زندگی لے کر آئے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ رحمت ہے، رحمت۔ اس سے ہمارے ذمے اس کی تبلیغ کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں رحمتیں پھیلے، اس لیے کہ انسانیت آج بہت پریشان ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے آج انسانیت بہت پریشان ہے۔ صحابہ گئے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور جا کر کیا کہا ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ بتعاثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند بنایا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ مخلوق خدا کو غیر خدا کی عبادت سے نکالے اور غلط طریقوں سے نکال کر دین کے صحیح طریقے پر ہم لاوے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لاوے، اور اس کے بدلے میں ہمارا تم سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ہم تمہارے تھینک یو اور شکریہ کے محتاج ہیں۔ عرض میں یوں کر رہا تھا میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، اس کی ایک ترتیب ہے، ترتیب۔ یہ اس لیے نہیں دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی کا معیار اونچا کیا جائے، حاشا وکلا، اس کے لیے نہیں دیا۔ یہ جو دیے ہیں اسباب، اس کا سب سے پہلا مصرف ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ کام ہم کریں گے مخلوق کی خیرخواہی میں، ان کو حقیر سمجھ کے نہیں، اس لیے کہ جو محنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس محنت کے اندر بڑے بڑے جوہر چھپے ہوئے۔ اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر میں رکھی ہوئی صلاحیت اور استعداد جو ہے اجاگر ہوگی، اجاگر۔ اسے کسی کو حقیر سمجھ کے نہیں کرنا۔ اور ایمان کی محنت اتنی زبردست محنت ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مددیں اور ایسے ایسے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو بالکل ناممکن ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے ہزاروں جادوگر کھڑے کر دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے کہ سارے کے سارے صحابی بن گئے، جیسے کہ نبی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے وہ صحابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ہمارے رسولوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں نبی آتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب دنیا میں کوئی رسول نہیں آئے گا، لہذا وہ محنت جو رسول کرتے تھے، جو لوگ وہ محنت کریں گے، والذین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه، جو لوگ ان کی محنت کو لے کر چلیں گے، ان کے ساتھ بھی وہی مددوں کے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے اسباب کی و مال کی ترتیب بنانی ہے کہ سب سے پہلا ہمارا مال لگے گا اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر لگے گا اپنی ذات کے اوپر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے مستغنی رکھے۔
सब इसके इरादे करते हैं, तो बताओ इसके लिए कौन कितना अपने आप को पेश करता है। जी जी तशकील करो भाई, काम तभी शुरू हो रहा है हमारा। जी कौन तैयार है हिंदी बदलने के लिए? बताओ। ऐसा करो कि आपको जोड़ दे रहा हाँ पता है भाई, नियत करे से इंशाल्लाह, करते सब नियत इंशाल्लाह। जी क्या कह रहे हैं? लगभग 4 महीने हैं, बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा है, इस सारा मजमू उठ जाए आए 4 महीने, क्या हो जाएगा? जी नियत तो सभी कर ले कि इंशाल्लाह 4 महीने आप सबको लगाना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जब पहली फुर्सत में, और इस काम की तरक्की पर आपको लाना है, जो मुजाकर हो रहा है ऐशा के वालिद साहब जो मुजाकर इसको तशकील होगी, इतना कम से सब नियत कर ये बात कही गई, इसको अपनी ज़िंदगी में मिलाना है, इसके लिए मेहनत करना है, इसको वक्त निकालना है, इससे हम बनेंगे इंशाल्लाह और उसके खैर देखेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर एक घंटे बात ही करना सीखा है मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल करना सीखा है। मेरे बुजुर्गों बड़ी अहम बातें कही है, कुछ बड़ी गहरी बातें हैं। आज मेरे स्टूडेंट जो है ना, हम अगर इसको तय करने की दावत काम को अपना मकसद बनाएंगे, इसके असर इंशाल्लाह पूरे मुल्क पर, पूरे यूरोप पर और पता नहीं पूरा आलम पड़ेगा। हमारी मेहनत क्या है, असर क्या मेहनत थी कि मुसलमान इस काम को लेकर सारा आलम फिरे। आज की वजह से हमारे माहौल में लोग मुतासिर होते हैं, कुछ कितनी बड़ी बात है। जमात समझे सोच भी नहीं सकता था, आज आपको अल्लाह ने बरकत दे दिया, इस बात बंदे बने हैं, घरों में दिन आ रहा है, फिर उसको लेकर के हम तो हमारे लिए सारा आलम है। ने जो मेहनत की मेरे से वो मेहनत पूरी उम्मत को दिया गई। हमारे सामने कोई ब्लैक बर्न का इलाका और लंका शाह नहीं है, बल्कि पूरा आलम है। क्या मत चले, शायद पता नहीं हम इतनी कुर्बानी देने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमारे इतना पढ़ने से पता नहीं कैसे कैसे लोग अल्लाह खड़ा करते। हाँ जान देने वाले लोगों को मत अजीब अजीब रिश्तेदार है उसको, और जाने दे रहे हैं, दीन के नाम पर बहुत सारे जान दे रहे हैं, लेकिन सही तरतीब हो जाए जो तरतीब थी हुजूर की बताई हुई तरतीब पर, तो बहुत ही ज़्यादा खैर, हाँ बहुत ही ज़्यादा खैर इसके अंदर शुरू हुई मेरे को। हाँ इसके साथ मैं आपका क्या यहाँ कश कर रहा हूँ, तुम्हारे कश की चो क्या कहते हैं अमेरिका और लंदन पड़ी क्यों कहा और बड़ा तो भैया खिड़की बना दो, तो फिर वो सर्दी बिल्कुल लुआ नहीं अपन, तो बहुत देर में यहाँ विंडो बनाओ। दिल्ली वाले को पता नहीं क्या हो गया, बड़ा नहीं हो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और वाकई आंखों देखा लोग आंखों देखा फिर उसको फिर क्या कहते हैं इंग्लैंड वाले दिया है, दूसरे वाले दिया है, मौके पर पहुँच की शायद और इसी साथ बयान कर रहे हैं, बहुत मुश्किल किया बर्तन मत क्या कर बर्तन शादी के बर्तन सुना है किसी का ऐसा नहीं फिर है, तो वहाँ बड़ा इस्तेमाल था पूरा मतलब बड़े नहीं था, बड़ा इस्तेमाल था शुरू करे जमाना, और तशकील वो खड़े मैंने कहा छोड़ेगी इतनी मामूली तशकील तुम नहीं खड़े हो रहा, ये सुनाएगा तुम्हारी जमात से बिसर जाएगी और तुम्हारी जमात जो है अलविदा जाएगी। कई कई मुल्कों का नाम 4-5 उठो सुनने वाला ना करते ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं खुद देखा अपनी आंखों से, जिन जिन मुल्कों का नाम लिया उन मुल्कों में वहीं से पहले जमात की ये पीछे नहीं कर दिया हमारे बड़ों ने। हाँ ये बातें बताई होगा होगा तो मेरे उस हमारी अपनी इस्लाह की नहीं है, आलम क्या है क्या कहते हैं आलम में तब्दील लाने वाला काम है, आलम क्या तब्दील लाने वाला काम है।